اپنی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کارگل جنگ کے اصل حقائق۔ تو آئیے ناظرین بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ کارگل سری نگر سے 240 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ اس کی آبادی 92% مسلمانوں پر مشتمل ہے، جبکہ باقی 8% ہندو اور بدھ مت آبادی ہے۔ کارگل صوبہ لداخ کا ایک اہم ضلع ہے۔ ہم نے اسے حاصل کرنے کے لیے 1948 میں جنگ لڑی اور ہم جیت گئے۔ 71 کی جنگ میں ہم سے یہ علاقہ چھین لیا گیا اور پھر 1972 میں جب شملہ معاہدہ ہوا تو اس کے تحت ہمیں کارگل کا علاقہ دوبارہ واپس مل گیا۔ کچھ عرصے بعد بھارت نے دوبارہ درہ تربت پر قبضہ کر لیا۔ پاکستان نے اس معاملے پر عالمی برادری کے سامنے ان کی اس دراندازی کا بڑا ڈنڈورا پیٹا، لیکن اقوام عالم کی طرف سے کوئی عملی قدم نہ اٹھایا گیا۔ عموماً سردیوں میں پاکستان اور انڈین آرمی بارڈر کی اوپری چوٹیوں کو خالی کر دیتی ہیں اور نیچے آبادی والے حصوں میں آ کر نچلی چوٹیوں میں قیام کرتی ہیں۔ چونکہ شمالی علاقوں کی چوٹیاں شدید سرد ہوتی ہیں اور وہاں معمول میں درجہ حرارت -40 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر جاتا ہے، اس لیے سردیوں میں وہاں قیام کرنا موت کو گلے لگانے کے مترادف ہوتا ہے۔ چنانچہ دونوں ممالک کی افواج سردیوں میں اوپری چوٹیاں خالی کر دیتی ہیں اور بارڈر پر کوئی نہیں ہوتا۔ 1984 میں جب شدید سردی پڑی تو پاکستانی افواج اوپری چوٹیاں چھوڑ کر نچلی آبادی والے علاقوں میں آ گئیں، لیکن دوسری جانب بھارت نے نیچے جانے کے بجائے ہماری جانب پیش قدمی شروع کر دی۔ انہوں نے ہمارے خالی بارڈر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہماری سیاچن کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا۔ پاکستان نے دوبارہ پوری دنیا کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کیا، لیکن کسی نے ہماری آواز نہ سنی۔ بندہ ناچیز کی ذاتی رائے کے مطابق چونکہ ہماری سیاچن کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا گیا تھا، چونکہ پاکستان کی پوری دنیا میں کسی نے نہ سنی تھی، اس لیے پاکستان بھی اخلاقی اور منطقی طور پر انڈیا کے کسی بھی حصے پر قبضے اور فوجی کارروائی کا حق رکھتا تھا، جو کہ بر وقت استعمال ہو جانا چاہیے تھا، لیکن نہ کیا گیا۔ دوسری جانب 80 کی دہائی میں کشمیر جوانوں نے ہتھیار اٹھا لیے۔ اب کشمیری مجاہدین اور بھارتی فوج کے درمیان جھڑپیں ہونا بھی شروع ہو گئی تھیں۔ یہ تھا کارگل جنگ کا پس منظر۔ اب ہم کارگل جنگ کے دوران ہونے والے فوجی کارروائیوں اور اس دور کے سیاسی معاملات پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ 1998 میں کشمیری مجاہدین نے انڈین فوجیوں کو کشمیر سے کسی دور دراز علاقے میں انگیج کرنے کا عزم کیا، تاکہ ایک تو ان افواج کو مصروف عمل رکھ کر کشمیری عوام کو سکھ کے سانس لینے کے مواقع فراہم کیے جائیں، اور دوسرا یہ کہ انڈین اکانومی کو نقصان پہنچایا جائے تاکہ وہ کشمیر سے اپنی توجہ ہٹا کر اپنی اکانومی پر توجہ دیں۔ اس وقت کشمیر میں 7 لاکھ فوجی تعینات تھے اور یہ دنیا کا موسٹ ملٹرائزڈ خطہ تھا اور ہے۔ چنانچہ مجاہدین نے کارگل کا مقام چنا۔ انہوں نے پاکستان آرمی سے مشورہ کیا۔ چیف آف آرمی سٹاف جنرل مشرف اور مجاہدین نے مل کر کارگل کے مقام پر کارروائی کرنے کی تیاری شروع کر لی۔ طے یہ پایا کہ اس کارروائی سے متعلق کسی کو آگاہ نہ کیا جائے گا اور کسی کو بھنک پڑنے پر بھی اس کارروائی کو کشمیری مجاہدین اور انڈیا کی افواج کے درمیان ایک جھڑپ سے تعبیر کر دیا جائے گا۔ خیر یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ دسمبر 1998 میں انڈین افواج نچلے علاقوں میں چلی گئیں، لیکن بالکل سیاچین والے واقعے کی طرح پاکستانی افواج واپس نہ گئیں۔ مجاہدین اور فوج نے مل کر ان چوٹیوں پر بھی قبضہ کر لیا اور مقبوضہ کشمیر میں بھی 4 سے 5 کلومیٹر تک گھس گئے۔ کارگل وہ مقام ہے جہاں سے تمام تر اہم کشمیری شاہراہوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے اور کسی بھی وقت مقبوضہ کشمیر کے بہت سارے علاقوں کا انڈیا کے ساتھ زمینی رابطہ منقطع کیا جا سکتا ہے۔ 1962 میں چین اور انڈیا کی جنگ کے دوران چائنا نے ہم سے انڈیا کے خلاف کارگل کے مقام پر کارروائی کی درخواست کی تھی، جسے پاکستانی حکام نے اس وقت امریکہ کے دباؤ میں آ کر مسترد کر دیا تھا۔ 1999 میں جنوری سے اپریل کے دوران پاکستانی اعلیٰ فوجی افسران اور چیف آف آرمی سٹاف جنرل مشرف نے مجاہدین کے ساتھ مل کر کارگل اور اس سے آگے بھی بہت ساری چوکیاں قائم کر لی تھیں اور وہاں بہت سارا جنگی ساز و سامان بھی ذخیرہ کر لیا گیا تھا۔ مئی کے اوائل میں جب انڈین افواج واپس اوپری چوکیوں پر پلٹی تو پاکستانی فوج کو وہاں پہلے سے موجود پایا۔ بس پھر جنگ شروع ہو گئی۔ چونکہ پاکستان کارگل کی اونچی چوٹی پر موجود تھا، اس لیے اس نے گولہ کر کے انڈین فوج کا رابطہ مقبوضہ کشمیر سے منقطع کر دیا۔ انڈین افواج پھنس چکی تھی۔ ان کا ایک پائلٹ بھی کارگل میں پکڑا گیا، جس کا طیارہ ہمارے بہادر سپوتوں نے توپ کے گولے سے گرایا تھا۔ راشن اور اسلحے کی 800 ٹرک جو 40,000 محصور انڈین افواج کے لیے سری نگر سے روانہ ہو رہے تھے، رابطے کے منقطع ہونے کی وجہ سے وہیں کے وہیں پھنس گئے۔ دوسری جانب ہماری سول قیادت پاکستانی افواج کی ان کارروائیوں سے سخت نالاں تھی، چونکہ اس کارروائی کو بہت زیادہ پوشیدہ رکھا گیا تھا، حتیٰ کہ ملکی فضائیہ اور نیوی کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ 8 مئی کی شام کو افتخار علی خان دن بھر کی سرگرمیاں سر انجام دینے کے بعد گھر لوٹے۔ وہ 1999 میں نواز شریف صاحب کی حکومت کے دوران وزیر دفاع تھے۔ انہوں نے تھوڑی بہت سانس لینے کے بعد بین الاقوامی جریدہ اٹھایا اور اپنے سامنے ایک انتہائی عجیب خبر پائی۔
اس میں لکھا تھا کہ پاکستانی افواج نے انڈیا کی جانب پیش قدمی کر کے لائن آف کنٹرول کراس کر لی ہے اور ان کے درمیان شدید جھڑپیں جاری ہیں۔ وہ ملک کے وزیر دفاع تھے، ان کی اور وزیر اعظم کی مشاورت کے بغیر ایسی کسی تیر اندازی کا وقوع پذیر ہو چکا ہونا ان کے لیے انتہائی خطرناک اور چونکا دینے والا تھا۔ انہوں نے فوری طور پر ادھر ادھر رابطے کیے اور معاملے کی حقانیت جاننے کی کوشش کی۔ فوجی حکام نے پوچھے جانے پر بتایا کہ یہ معمولی سی جھڑپیں ہیں جو اکثر ان کی اور ہمارے درمیان ہوتی رہتی ہیں اور کوئی باقاعدہ طور پر جنگ نہیں ہو رہی۔ 7 مئی کو انڈین میڈیا نے خبر بریک کی کہ پاکستان نے لائن آف کنٹرول کراس کر لی ہے اور وہ جموں کشمیر کے اندر بھی 5 کلومیٹر تک گھس چکا ہے۔ نیز ہمارے اور ان کے درمیان شدید جھڑپیں جاری ہیں۔ دوسری جانب ان دنوں پاکستان اور انڈیا کے درمیان بڑے اچھے تعلقات چل رہے تھے۔ کارگل جنگ شروع ہونے سے پہلے پاکستان اور بھارت کے درمیان بہت سارے امن معاہدے طے پا چکے تھے۔ فروری کے اوائل میں اٹل بہاری واجپئی بس کے ذریعے خیر سگالی کا پیغام لے کر پاکستان پہنچے۔ انہوں نے 3 دن پاکستان میں قیام کیا اور مینار پاکستان کے زیر سایہ کھڑے ہو کر ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے 2 قومی نظریے کی بھی تائید کر دی اور پھر وطن واپس چلے گئے۔ ایسے میں کہ جب پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات تاریخ کے خوشگوار ترین مراحل طے کر رہے تھے، ایسے میں پاکستان کی جانب اس پیش قدمی کی کوئی تک نہ بنتی تھی اور ایسی صورتحال کے جس میں پاکستان کی سول قیادت حتیٰ کہ ملکی فضائیہ اور نیوی کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا۔ 17 مئی کو اٹل بہاری واجپئی نے وزیر اعظم نواز شریف کو فون کیا اور کہا کہ آپ نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ نواز شریف بوکھلا گئے اور اس تشویش کی وجہ دریافت کی کیونکہ وہ واقعی طور پر اپنی فوج کی ان اقدام سے نابلد تھے۔ کارگل جنگ سے متعلق نواز شریف کو پہلی خبر خود اٹل بہاری واجپئی ہی نے دی تھی۔ فون کال ختم ہونے کے بعد نواز شریف صاحب نے فوری طور پر اپنے فوجی سربراہ جنرل مشرف اور دیگر اعلیٰ فوجی حکام کی میٹنگ طلب کی، جس پر انہیں بتایا گیا کہ یہ چند ایک مجاہدین ہیں جنہوں نے انڈین افواج کو انگیج کیا ہوا ہے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، تاہم کسی حد تک ان کی سرپرستی ہمارا فرض ہے۔ البتہ بعد میں سول قیادت بھی تمام تر معاملات کی نوعیت سے آگاہ ہو گئی۔ وہ چند ایک فوجی افسران کی شرکت سے نالاں و حیران تھے، حتیٰ کہ انہوں نے انڈین پائلٹ کو بھی آزاد کر دیا اور ہمارے وزیر خارجہ سرتاج عزیز فوری طور پر انڈیا دورہ کے لیے روانہ ہو گئے، لیکن انڈیا کی سول قیادت نے انہیں کوئی گاست نہ ڈالی، حتیٰ کہ ایٹمی جنگ کی دھمکیاں ملنا شروع ہو گئیں۔ ایسے میں پاکستانی قیادت شدید بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی۔ جنگ ابھی جاری تھی، امریکہ نے بھی ہمیں دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ ان دنوں ویسے بھی ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات سرد مہری کا شکار تھے۔ دوسری جانب اگر جنگ میں برتری کی جانب دیکھا جائے تو مجموعی طور پر پاکستان کا پلڑا بھاری تھا۔ خیر نواز شریف صاحب امریکی دھمکیوں کی تاب نہ لاتے ہوئے اور ایٹمی جنگ کے خدشے کے سبب جس کا کوئی امکان بھی نہ تھا، 4 جولائی کو بل کلنٹن کے قدموں میں جنگ بندی کی درخواست لے کر پہنچ گئے۔ بل کلنٹن جو کہ یہی کچھ چاہتے تھے، وہ ایک مشروط صلح اور جنگ بندی کروانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس ملاقات اور معاہدے کو اعلان واشنگٹن کا نام دیا گیا، جس کے مطابق پاکستان اور انڈیا دونوں شملہ معاہدے کے پابند رہیں گے اور تمام تر معاملات و مسائل 2 طرفہ مذاکرات کے تحت حل کریں گے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آیا نواز شریف صاحب بجا تھے یا ہماری عسکری قیادت؟ تو ناظرین، اس کا فیصلہ آپ خود کر لیں۔